اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میرے پیارے ویورز، سب کو میرا السلام۔ آج بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے فرعون اور اس کی خادمہ، یعنی خادمہ کون تھی؟ وہ اس کی بیٹی کی خادمہ تھی، ملازمہ تھی، تو وہ بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے۔ یقین جانیے کہ اس کو سننے سے نہ ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ ایسے واقعات کو سنے نا تو سیریسلی دل میں اور زیادہ اللہ سے محبت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ ایسے واقعات سن کر نا دل کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور اندر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل اور زیادہ اللہ کی سے محبت لگ جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا ضرور۔ تو آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر جا رہے تھے، تو راستے میں مصر کے مقام سے قریب سے گزرے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ خوشبو آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا جبرائیل علیہ السلام یہ کیسی خوشبو ہے؟ اتنی پیاری خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ جو خوشبو ہے یہ فرعون کی خادمہ کی بیٹی بشاتہ، اس کی قبر اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ کیسے؟ تو حضرت جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا کہ جو حضرت جو فرعون کی بیٹی تھی نا، اس کی یہ خادمہ تھی، اس کا نام تھا بشاتہ۔ تو ایک دن نا وہ اپنی فرعون کی بیٹی کو نا کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی کرتے کرتے نا وہ جو کنگھی تھی وہ زمین پر گر گئی اور اس کو اٹھانے کے لیے بے سخت اس کے منہ سے نا بسم اللہ نکل پڑا۔ تو فرعون کی بیٹی نا حیرانی سے پوچھا کہ آپ نے میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب کہا ہے؟ کیا آپ نے آج کسی اور کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا، حالانکہ جو رب تو میرا فرعون باپ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو پھر اس نے کہا، نہیں، تیرا، میرا اور تیرے باپ کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو پالنے والا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو، میرا باپ ہی رب ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیرا میرا رب صرف اللہ ہے۔ اس عورت بشاتہ نے کہا۔ فرعون کی بیٹی کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً اپنے باپ کو حکم بھجوایا کہ فرعون کو کہا کہ بھئی والد صاحب یہ نا آپ کے علاوہ کسی اور کو رب کہہ رہی ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون نے فوراً اس کو اسی وقت دربار میں پیش کیا کہ فرمایا کہ پیش کیا جائے۔ جب عورت کو لایا کیا تو عورت سے پوچھا کہ بتا رب کون ہے؟ اس نے کہا، وہ میرا رب جو سب کو پالنے والا ہے۔ اس نے کہا، تم بولو کہ میں رب ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ رب نہیں ہو، آپ کا، میرا، ہم سب کا رب جو ہے پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا رازق ہے۔ فرعون نے اس پہ بہت ظلم کیا، بہت مارا، بہت پیٹا، بھائی یہ کسی طرح مانے۔ فرعون یہ چاہتا تھا کہ چاہتا کہ وہ بولے کہ میں ہی رب ہوں سب کا۔ اس نے کہا، نہیں، تو رب نہیں ہے، رب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کی جان ہے۔ اس نے نہ کہا، جتنا مرضی کیا فرعون تم نے مجھ پہ ظلم کرنا کر، لیکن میرے منہ سے، میرے زبان سے یہی نکلتا رہے گا کہ میرا اللہ ہی ہے، میرا اللہ ہی ہے۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم دیا کہ جو وہ تانبے کی گائیں بنی ہوئی ہیں نا، اس زمانے میں وہ بناتے تھے تانبے کی گائیں، بڑی بڑی تانبے کی گائیں ہوتی تھی، ان کو آگ کے اوپر پگھلایا جاتا تھا اور ایسی ہو جاتی جیسے آگ کی طرح سرخ۔ تو فرعون نے اپنے جو سالار جو تھے نا، اس کے جو نوکر وغیرہ، ان کو حکم دیا کہ اس گائیں کی بنی ہوئی، جو تانبے کی بنی ہوئی گائوں کو نہ تپایا جائے جب تک کہ وہ آگ کی طرح سرخ نہ ہو جائے، اس کو تپاتے رہے۔ خیر جیسے ہی وہ آگ کی طرح تپ گئے وہ گائیں تانبے کی جو، تو فرعون نے پھر آخری بار اس کہا کہ اگر تو نے اب مجھے اپنا رب نہ کہا تو میں تجھے اور تیرے بچوں کو اس میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا، جو مرضی کر لے، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں آخری دم تک یہی کہتی رہوں گی کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا، جتنا مرضی ظلم کرنا ہے، مجھے اس آگ میں ڈال دے، میرے بچوں کو اس میں آگ میں ڈال دے، لیکن میرے منہ سے یہی لفظ نکلے گا کہ میرا رب پالنے والا، میرا پالنا ہار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتی، تو فرعون ہے اور فرعون ہی رہے گا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون کو غصہ، فرعون نے اپنے سب صفائیوں کو حکم دیا کہ پہلے اس کی دونوں بچیوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔
उन दोनों उसकी 2 बच्चियाँ थी तो कम सन थी, बहुत छोटी है कि उन्होंने उनको उठाया और उसमें डाल दिया और वो उसी तरह जल कर राख हो गए। फिर उस औरत ने, बशातर ने फ़िरौन से अर्ज़ किया कि फ़िरौन, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जब मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियाँ हों तो इनको इकट्ठी एक ही जगह पे दफनाया दिया जाए। फ़िरौन ने कहा, आपके कुछ भाई तुम्हारे कुछ ज़िम्मे हमारे हकूक़ है, मैं ऐसे ही करूँगा। खैर फिर क्या हुआ, फिर उसका एक बहुत ही छोटा सा बच्चा जो 6 माह का बच्चा था, कम सन था, जो उसकी छाती के साथ लिपटा हुआ था और वो दूध पी रहा था माँ का। तो जैसे ही उसके खादमों ने, फ़िरौन के खादमों ने उसको छींटा तो उसकी माँ की आंखों के आगे एक अंधेरा छा गया। यकीन जाने कितना वो होता है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा होता है जो माँ की आंखों के सामने से खींच के उसको आग में डाला जाए, वो कैसा लम्हा होगा। यकीन जाने कि हमारे अपने पाँव के, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है, हम पागल पहले हो जाते हैं, हम खुद मरने लग जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। तो उस माँ पे कुर्बान जाऊँ, सदके जाऊँ, जिसने फिर भी मतलब उसके अंधेरा छा गया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने उस 6 माह के बच्चे को ज़बान दी और उसने कहा कि माँ बेफ़िक्र हो जा, बेफ़िक्र हो जा कि अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है और ईमान पे मौत देना, हक देना, यही ईमान है। यानी मौत जो है ना, अपने ईमान, मौत जो है ना अपने इस्लाम पे, अपने ईमान पे देना ना, तो यही तो सबसे बड़ी कुर्बानी है। उसने कहा, माँ बेफ़िक्र हो जा, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, हम सब वहीं मिलेंगे। खैर माँ को सब्र आ गया, उन्होंने उस बच्चे को अंदर डाला, वो भी जल कर राख हो गए हड्डियों में। फिर आखिर अल्लाह पाक ने उस छोटे से बच्चे को आवाज़ दे दी और वो बच्चा बा आवाज़ बुलंद होकर कहने लगा, अम्मा जान परेशान ना हो, अम्मा जान आप परेशान ना हो, अस हक पर जान देना असल नेकी है। खैर माँ को सब्र आ गया, उसको आग में डाला गया और वो भी जल कर राख हो गया। और फिर क्या हुआ, आखिर में उसकी माँ को उस तपती हुई तांबे की आग में डाला गया और वो भी जल कर राख हो गई। और सुबहान अल्लाह, सदके जाऊँ, कितना प्यारा ईमान और कितना मजबूत उस माँ का ईमान। यकीन जानिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कुछ हो जाए तो हम कहते हैं हमारी जान गई। सलाम जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, जितना भी मैं उस पर करूँ, माँ सदके जाऊँ, कितनी उन्होंने, उसका ईमान मजबूत था। उसने कहा नहीं, मेरा रब एक ही है। हालांकि कोई हमारे सामने और बच्चों को ऐसे कहा तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, अपने ईमान को हमेशा मजबूत कीजिए। आखिरत में अल्लाह मतलब अपने आप के जो अमाल होते हैं ना, वही काम आते हैं। कुरान पाक में है, ना आपके माल ना आपके औलाद ये काम नहीं आएगा, असल में आपके अमल काम आएंगे। जो आपने अमल किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, अच्छे अमाल किए होंगे, वो काम आएंगे। इसीलिए इस वाक़या से सबक लीजिए कि अपने ईमान को मजबूत कीजिए और अपने रब के अलावा किसी की ना पूछे। क्योंकि देखिए ना, हम तो जानते हैं, हमारा तो इस्लाम है, हमारा एक अकीदा, एक ईमान है कि हमारा रब भी सब कुछ है, जो कुछ है मेरा रब है। रब ही हमारा पालने वाला है, वही राज़िक है, वो गफ़ार है, वो वहाब है, वो गफूर है, वो करीम है, वो रहमान है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये वाक़या था जो मैंने आपको सुनाया, बहुत ही। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।